على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم سامعین عزیز اللہ، حاضرین گرامی قدر، آج ہم وطن کو پروگرام کر رہے ہیں یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں کر رہے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ خلیفہ جو کہ خلیفہ سوم ہیں، تیسرے نمبر پر ان کو خلافت ملی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دوہرے داماد ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو جنت کی بشارت 2 مرتبہ عطا فرمائی. آپ نے 2 مرتبہ ہجرتیں کی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 2 صاحبزادیوں کے ساتھ یکے بعد دیگرے آپ کا ہوا. ان تمام وجوہات کی بنیاد پر آپ کو ذی النورین کا لقب دیا گیا، یعنی 2 نور والے. تو 2 ہجرتیں ہوں، 2 صاحبزادیوں سے شادی ہو، یا 2 مرتبہ جنت کی خوشخبری ہو، 2 ہجریں ہوں، یہ وجوہات ہیں آپ کے نورین ہونے کی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ خلیفہ امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے. بے شمار پیسہ تھا ان کے پاس، مگر انہوں نے اپنا پیسہ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر وقف کر رکھا تھا. ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ قحط پڑ گیا. غالباً حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. بعض روایت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. تو اس دور میں جب قحط پڑ گیا، قحط ہوتا ہے کہ پورا سال بارش نہ ہو تو فصل نہیں ہوتی تو کھانے پینے کی چیزیں کم پڑ جاتی ہیں. تو قحط پڑ گیا. سیدنا صدیق اکبر کا دور حکومت تھا. لوگوں نے آپ سے آپ کا شکایت کی کہ اب آپ ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کریں. تو اسی اثنا میں کسی نے آ کر یہ خبر دی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے اونٹ غلے سے لگے ہوئے تجارت کی غرض سے مدینہ المنورہ میں داخل ہو چکے ہیں. تو ان سے یہ مال خرید کر دین کی آبیاری کے لیے مسلمانوں کو دیا جا سکتا ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مال خریدنے کے لیے، وہ اونٹ اور گدے ہوئے اونٹ خریدنے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور جا کر فرمایا کہ اے عثمان، تمہارے جو غلے کا مال آیا ہے ہم وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے اپنا جو منافع لینا ہے، جو قیمت لینی ہے وہ ہم سے لے لیں اور وہ مال ہمیں دے دیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بتائیے کہ آپ مجھے نفع کتنا دیں گے، پروفٹ کتنا دیں گے. سیدنا صدیق اکبر کو حیرت ہوئی کہ عثمان جو دین کے لیے پیسہ وقف کر دیتا ہے آج منافع مانگ رہا ہے. بہرحال بات چلتے چلتے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ ہم آپ کو 10% منافع دیں گے، یعنی 10 گنا منافع دیا جائے گا. آپ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر کو افسوس بھی ہوا، غصہ بھی آیا. آپ چھوڑ کر واپس آ گئے کہ آج عثمان بزنس مین بنا ہوا ہے، آج عثمان وہ پہلے والا عثمان نہیں ہے. دوبارہ آپ واپس آئے. تھوڑی دیر بعد خبر سنی کہ سیدنا عثمان غنی نے وہ تمام مال اہل مدینہ کو تقسیم کر دیا. بہت حیرت ہوئی. جب اگلی ملاقات میں تو پوچھا کہ ہم تو تمہیں نفع دے رہے تھے اور تم کہہ رہے تھے مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے، پھر تم نے مال مفت میں تقسیم کر دیا. تو آپ فرمانے لگے کہ تم مجھے 10 گنا نفع دے رہے تھے جبکہ میرے رب نے مجھے 70 گنا نفع دیا ہے. تو یہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند مقام پر فائز تھے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار قصے، بے شمار واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. علماء کرام، خطباء کرام، طلباء کرام آپ کو سناتے رہتے ہیں. آج بھی جو ہمارے خطباء یہاں تشریف لائیں گے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہی سنائیں گے. مگر میں آج آپ کو تھوڑا اشارتاً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی. ایسا تھا جو باغی ہو گئے، آپ کے مخالف ہو گئے، مخالفت میں آپ کو قتل کرنے کے درپے ہوئے اور آپ
کے اوپر اٹیک کر دیا، آپ کے گھر کا گھیراؤ کر دیا اور آپ کو نظر بند کر دیا، یعنی اپنے ہی گھر میں کہ آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں، اور ان کی تعداد مختلف کتابوں میں 40 بتائی جاتی ہے کہ 40 لوگ باہر آ کر کھڑے ہو گئے کہ تاکہ سیدنا عثمان غنی سے نہ کوئی مل سکے اور نہ آپ کسی سے مل سکیں۔ کچھ روایت میں کم تعداد ہے، کچھ میں زیادہ۔ بہرحال یہ کنفرم ہے کہ آپ کو 40 دن تک اپنے گھر میں نظر بند کیا گیا۔ اس دوران نہ آپ کو کوئی پانی دیا گیا، نہ کھانا دیا گیا۔ یعنی ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا، تو اس سے بھی زیادہ اذیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی کہ آپ کو 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ اور یہاں مزے کی بات یہ کہ جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے اور خلیفہ آپ تھے، آپ آرڈر کرتے تو 40 آدمیوں کو تو بالکل چٹنی کی طرح مسل کر رکھ دیا جاتا، مگر آپ نے سختی سے منع کر دیا کہ مدینہ المنورہ میں خون نہیں بہے گا، لہذا میری طرف سے کسی کو اجازت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی رکھوالی کے لیے سیدنا علی نے اپنے 2 بیٹے بھیجے کہ دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور کسی کو دروازے سے اندر نہیں جانے دینا۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پانی مانگا کہ مجھے کم از کم پانی دے دیا جائے، تو حضرت سیدنا علی ہی پانی لانے والے تھے، آپ پانی لے کر آئے، مگر آپ کے مشکیزوں کو تیروں سے چھلنی کر کے پانی گرا دیا گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا علی نے دور سے اشارہ کیا سیدنا عثمان غنی کو کہ دیکھ لو میں تمہارے لیے پانی لے کر آ رہا تھا، اور وجہ یہ تھی تاکہ بروز قیامت سیدنا عثمان غنی میرے پانی لانے کی گواہی دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شکایت کر دیں کہ کسی مسلمان نے مجھے پانی پلانے کی کوشش نہیں کی۔ بہرحال لوگ اندر کود کر چلے گئے اور آپ پر ضرب لگائی، کافی سارے لوگ تھے جو گھر کے اندر کود کر گئے۔ سیدنا امام حسین، سیدنا امام حسن دروازے پر موجود تھے، وہ پچھلی دیوار سے کود کر گئے اور آپ پر ضربیں لگائیں، جس کی وجہ سے آپ شہید ہوئے۔ شہید کے بارے میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جس جگہ گرتا ہے نا، وہ جگہ بھی گواہی دے گی کہ یہ شہید ہے، اور اس کی شہادت کی گواہی قیامت کے دن وہ جگہ دے گی۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی کے خون کا قطرہ، پہلا قطرہ جہاں گرا وہ قرآن مجید فرقان حمید تھا، اور اس کا پہلا سپارہ تھا، آخری صبر تھا، اور الفاظ تھے بس یکفیکہم اللہ، یعنی بس اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے۔ تو یہ لفظ انشاءاللہ قیامت کے روز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی دیں گے۔ اور یہ قرآن پاک جس کے اوپر یہ خون کے قطرے لگے ہوئے ہیں، یہ آپ آج بھی توپ کاپی میوزیم استنبول ترکی میں ابھی بھی موجود ہے، اس کا یہی سبب کھلا ہوا ہے، خون کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ترکی کی پہلے سعودی عرب پر بھی حکومت تھی، تو وہ یہاں سے زیادہ تر تبرکات جو پیارے آقا یا خلفائے راشدین سے تعلق رکھتے تھے ان سب کو لے کر ترکی لے گئے تھے، تو یہ قرآن پاک بھی وہاں پر اب بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی اس شہادت کے بعد بھی ان لوگوں نے ظلم ختم نہ کیا، بلکہ اعلان کر دیا کہ کسی کو جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی جو امیر المؤمنین تھے، آپ کے جنازے میں صرف 9 افراد نے شرکت کی، اور پھر اس کے بعد آپ کو جنت البقیع میں بھی دفن نہ ہونے دیا گیا، جنت البقیع کی باہر والی دیوار کے پاس دفن کیا گیا، مگر بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اس جگہ کو بھی جنت البقیع کا حصہ بنا دیا، اب آپ کی قبر جنت البقیع کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت ذی الحج کی 18 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ ذی الحج کی 18 تاریخ کو آپ شہید ہوئے، ان کے لیے آپ کثرت کے ساتھ مثال ثواب کرتے رہیں گے۔ آج کی تقاریر آپ سنیے گا، ہمارے طلبہ کرام انشاءاللہ اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے، اور اگر تیاری صحیح ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔